نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ گزشتہ قسط کے اندر اصحاب فیل کی ابتدائی معلومات آپ کو دی تھی۔ پھر جس وقت ابرہہ بن سبا بن اشرم نے مصنوعی کعبہ کو تعمیر کیا، اس مصنوعی کعبہ کو بنو کنانہ کے ایک شخص نے یا بنو خزاعہ کے ایک شخص نے جلا کر راکھ کر دیا۔ جب یہ خبر پہنچی ابرہہ کے پاس تو ابرہہ نے یہ عزم کر لیا کہ قریش کے لوگوں نے ہماری عبادت گاہ کو مسمار کیا ہے، جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ اس نے یہ عزم کیا کہ اب میں ان کی عبادت گاہ کو گرا کر رہوں گا۔ چنانچہ یمن سے اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہوا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اپنے ساتھ 60,000 فوجی لے کر نکلا اور ان کے ساتھ 8 ہاتھی بھی تھے۔ بعض حضرات فرماتی ہیں کہ 12 ہاتھی تھے، ان میں سے جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا۔ جب وہاں سے روانہ ہوا، راستے میں اگر کوئی بھی قبیلہ یا کوئی بھی فوج یا کوئی بھی خاندان آگے آتا ابرہہ کو روکنے کے لیے کہ تم اللہ کے گھر بیت اللہ کو مسمار نہ کرو، تو ان کو شکست دیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جس وقت وہ مکہ کے قریب پہنچا، اطراف مکہ میں عرب کے مویشی چارہ چر رہے تھے، ان میں سے حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ اور یہ خبر جب پہنچی حضرت عبد المطلب کے پاس تو حضرت عبد المطلب آئے ابرہہ کو ملنے کے لیے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کچھ رؤساء مکہ کے اور رؤساء کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ جب وہاں پہنچے، ابرہہ کو خبر پہنچی، کہا گیا کہ مکہ کے بڑے سردار آپ کی ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ تو ابرہہ تو اتنا متکبر تھا، وہ اپنے تخت پر اپنے ساتھ کسی کو بٹھاتا نہیں تھا۔ البتہ تخت سے نیچے اترا، زمین پر حضرت عبد المطلب کو بٹھایا، کیونکہ حضرت عبد المطلب بڑے قد و قامت والی شخصیت تھی، بڑی خوبصورت شخصیت تھی، باروب شخصیت تھی۔ جب آپس میں گفتگو جاری ہوئی تو اثناء گفتگو میں حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میرے 200 اونٹ واپس کر دو۔ اس نے بڑا تعجب سے پوچھا، بلکہ اسے بہت بڑا تعجب ہوا۔ ابرہہ نے کہا جس وقت آپ آئے ہیں میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید منت اور سماجت کرو گے اور مجھ سے یہ کہو گے کہ ہماری عبادت گاہ بیت اللہ کو نہ گراؤ، بلکہ آپ تو اپنے اونٹوں کا سوال کر رہے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا، اور کعبے کا مالک خدا ہے، وہ خدا اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ حضرت عبد المطلب جس وقت اس سے یہ گفتگو اور اپنے اونٹ چھڑوا کر جا رہے تھے تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نوجوان قسم کے لوگ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ کھڑے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، تم مکہ کو خالی کر دو اور بیت اللہ کی فکر نہ کرو، تم اپنی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو، اپنی عورتوں کو فکر کرو۔ بیت اللہ کا جو مالک ہے وہ بڑا طاقتور بھی ہے اور زندہ بھی ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔
حضرت عبدالمطلب جب وہاں سے گئے، غلاف بیت اللہ کو پکڑ کر انہوں نے دعا مانگی۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں، اے اللہ، بندہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتا ہے، بس تو اپنے مکان کی حفاظت فرما اور اہل صلیب کے مقابلے میں اور صلیب کی عبادت کرنے والے کے مقابلے میں اپنے اہل کی مدد فرما۔ ان کی صلیب اور ان کی تدبیر آپ کی تدبیر پر کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ لشکر اور ہاتھی لے کر آئے ہیں کہ آپ کے عیال کو قید کریں، تیرے حرم کی بربادی کا قصد کر کے آئے ہیں جہالت کی بنا پر۔ یہ قصد کیا ہے؟ تیری عظمت اور جلال کا خیال نہیں کیا۔ عبدالمطلب دعا سے فارغ ہوئے اور حضرت عبدالمطلب پہاڑ پر چڑھ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جو عذاب نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کا ذکر بھی قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ باقی اس واقعے کی تفصیل کہ ان پر کون سا عذاب آیا تھا، خدا نے ان پر کیسا عذاب نازل کیا، اور یہ عذاب کس جگہ پر آیا تھا، وہ جگہ کون سی ہے، آج اس جگہ کو کیا کہتے ہیں، اس کا کیا نام ہے، یہ انشاءاللہ اگلی قسط کے اندر آپ کو بتائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو ہماری ہر ویڈیو، جو بھی واقعہ آپ کے پاس آئے گا، وہ پروف کے ساتھ آئے گا۔ بغیر پروف کے آپ کو ہمارا کوئی واقعہ نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ العزیز وہ واقعہ آپ اپنے پروگراموں میں، جلسوں میں بھی بیان کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ نجی محفل کے اندر بھی وہ واقعہ بیان کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ جمعہ کے دن جمعہ کے بیان میں بھی بیان کر سکتے ہیں، علماء کی محفل میں بیان کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر آپ کو کبھی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔